میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھد گیا تھا۔ میں بے عقل اور جاہل تھا۔ میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا، تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں۔ تو نے میرا دہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا۔ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں۔ گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں، تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی بخشش ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہم اس کی بات سن رہے ہیں۔ آج وہ کچھ کرے گا، اس لیے بڑا خاص دن ہے۔ خدا کرے آج کچھ ایسی بات آپ کی زندگی میں ہو جو خدا کرے گا کہ اسے آپ ساری زندگی بھلا نہ سکیں، اور ہمیشہ یہ کہتے رہیں خداوند بھلا ہے، دیکھو اس نے میرے ساتھ کیسی بڑی بھلائی کی ہے۔ خداوند ایسا کرنا چاہتا ہے، ایسا ہی کرے گا۔ کیا کروں، رہا نہیں جاتا، دل چاہتا آپ سب کی شکر گزاری کروں۔ جہاں میں خدا کی شکر گزاری کر رہا ہوں صبح سے، آپ کے لیے بھی میرا دل بہت شکر گزار ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ جب آپ فون کرتے ہیں، آپ کا فون آتا ہے، کئی دفعہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جس پر میں پھر بعد میں سوچتا ہی رہ جاتا ہوں، اور پھر خدا سے پوچھتا رہتا ہوں، خدا تم مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ جو فون کرتے ہیں اس میں آپ ہی کی کوئی مشکل ہے اور آپ کو دعا کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے وسیلے سے خدا میری کون کون سی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر سوال جو آپ کرتے ہیں یا آپ کرتی ہیں، اس پر سوچنے سے مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو کچھ مجھے جاننا چاہیے وہ میں جانتا نہیں، جو کچھ میرے پاس ہونا چاہیے وہ میرے پاس ہے نہیں۔ اس کی وجہ سے پھر مجھے خدا کے حضور جھکنے کا موقع ملتا ہے، منت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر وہ مجھ پر رحم کرتا ہے، میری بساط کے مطابق۔ میرا برتن چھوٹا ہے، اس میں جتنا وہ ڈال دیتا ہے اس کے لیے میں شکر گزار ہوتا ہوں۔ سو میری شکر گزاری قبول کیجئے۔ میں دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور منت کرتا ہوں کہ آپ دعا کرتے رہیں جب تک خدا مجھے یہ موقع دے رہا ہے
یہ اسی کا انتظام ہے، سچ مچ یہ اس کا انتظام ہے، اور میری نظر میں کہ یہ معجزہ ہے۔ جو اس خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں، خدا آپ کو بہت برکت دے گا۔ تو میں تو بہت خدا کا شکر کرتا ہوں اس خدمت کے لیے کہ دیکھو آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک ہی کام ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب میں ایک نبی کا ذکر ہے، اس کا نام تھا نوح۔ 120 برس تک وہ ایک ہی بات لوگوں سے کہتا رہا، توبہ کرو، توبہ کر لو ورنہ تباہی آ رہی ہے۔ 120 برس تک کس قسم کی وفاداری! کہتا تو ہوگا کچھ اور بھی تو کہنے کو دے، کیا اور کوئی بات نہیں جو میں لوگوں سے کہہ سکوں؟ مجھے خداوند نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں۔ شاید کوئی پہلی دفعہ سنے، شاید یہ آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ نہ سنیں اپنے دل کی بات۔ آپ کا دل کئی دفعہ کہتا ہے تو حقیر ہے، تو کسی کام کی نہیں، تو کسی کے کام کا نہیں، دیکھ تو نے کیا کیا ہے، دیکھ تیری زندگی کا کیا حال ہو گیا ہے۔ نہ سنیں میرے بھائی، نہ سنیں یہ بات میری بہن، سنیں اس کی جو آپ سے یہ کہہ رہا ہے تو میری نظر میں بہت بیش قیمت ہے۔ لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ تیرے پاس کیا کیا نہیں ہے، انہیں یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ میرے ہاتھ میں تیرے لیے کیا کیا ہے۔ کسی نے مجھے ایک کہانی سنائی، ایک لڑکی نے اپنی گواہی بتائی۔ اسکول میں ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی اور ان دونوں میں بڑا فرق تھا۔ یہ لڑکی امیر گھرانے کی، خوبصورت، بہت سمجھدار، وہ بیچاری غریب لڑکی، معمولی سے اس کے کپڑے، دیکھنے میں بھی جو صرف کھال دیکھتے ہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسے ایک دن وہ گھر لے آئی تو گھر میں کسی نے اسے کہا کہ بیٹے آپ کو یہی دوست بنانے کے لیے ملی تھی، کیونکہ اس نے ان کو بتایا تھا یہ میری دوست ہے۔ تو کسی نے اس کی طرف دیکھ کے اس کی تحقیر کی اور کہا تجھے اور کوئی اچھی لڑکی نہ ملی؟ پھر اس نے اس کو بتایا کہ یہ بہت پیاری ہے اندر سے۔ کئی دفعہ ہم لوگ باہر سے دیکھتے ہیں اور پھر حقیر جانتے ہیں۔ خدا کسی کو نظر بخش دیتا اپنی، کہ جس طرح وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں خدا دیکھتا ہے، ایسے وہ دیکھنے لگتے ہیں دوسرے کو، اور ان کے اندر سے کچھ چیزیں انہیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو سب کو دکھائی نہیں دیتی۔ خداوند یسوع مسیح کا ایسا ہی حال ہے، جو اس کے پاس آتے ہیں ان کی گواہی اسی قسم کی ہے جو میں نے آپ کو زبور میں سے پڑھ کے سنایا تھا۔ آپ بھی پڑھنا، یہ زبور 73 ہے، بہت کچھ اس میں آپ کو ملے گا، بہت کچھ خدا آپ کو اس میں سے سکھائے گا۔ لیکن اس میں سے ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور وہ یہ گواہی ہے، میرا دل رنجیدہ ہوا، میرا جگر چھد گیا تھا۔ ایک ایسا آدمی جو رنجیدہ ہے، کوئی چہرے پہ خوشی ہے ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں خوشی کیا ہے، چھدا ہوا دل ہے اس کا، بے عقل اور جاہل تھا، تیرے سامنے جانور کی مانند تھا۔ تو اس کو تبدیلی کیا ہوئی؟ میں برابر تیرے ساتھ ہوں، یہ ہوتے ہوئے بھی میں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے ساتھ ہے۔ ایسے شخص کو کون منہ لگائے گا؟ کون نزدیک آئے گا ایسے شخص کے؟ کوئی نہیں۔ جس کا جگر چھدا ہوا ہو، جس کے ساتھ بات کر کے آپ کو کوئی خوشی نہ ملتی، لوگ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے اچھی بات کرے، خوشی کی بات کرے، ہنسی آئے بات پر، لیکن اگر اس کے زخم آپ کو نظر آنے لگے تو پیچھے ہٹ جاؤ گے۔
پھر بات کرنے کا مزہ نہیں آئے گا. ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگ جن کے ساتھ بات کر کے اچھا لگے, خوشی ہو. زخموں کی طرف کوئی نظر نہیں دیکھ کرتا, کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. جانور کہتا جانور کی طرح, جانور کا سا حال تھا. خدا نے نہیں کہا کہ تو جانور ہے, خود کہہ رہا ہے میں بے عقل اور جاہل تھا, تیرے سامنے جانور کی مانند تھا. یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. خدا کو تو ہر انسان میں اپنی صورت دکھائی دیتی ہے, تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو خدا نے کیا کام کیا. تو نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے, دہنا ہاتھ, سجا ہاتھ, سیدھا ہاتھ. لا بیٹا اپنا ہاتھ, بیٹی لا اپنا ہاتھ مجھے دے دے. ہاتھ پکڑ کے چلا رہا باپ کی طرح. عجیب محبت ہے خدا کی. اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا, آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا. اب کہہ رہا آسمان پر تیرے سوا میرا کوئی نہیں, اور اس زمین پر میں کسی کا مشتاق نہیں. مجھے یہ معلوم ہے کہ اس زمین پر کوئی نہیں ہے جو مجھے منہ لگائے گا, کوئی نہیں ہے جو میری قدر کرے گا, کوئی نہیں ہے جو مجھے پیار کرے گا. ہم باہر سے دیکھتے ہیں. پچھلے سال کی بات ہے, ایک سیب کے پیڑ کے نیچے میں دیکھ رہا تھا, بڑے خوبصورت, بہت خوبصورت سیب, بڑے بڑے اور بڑے رنگین, اور دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی تھی. اور میں کھڑا کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا کتنے خوبصورت ہیں. پھر جب وقت آیا توڑنے کا تو ایک توڑا تو اس کے اندر کیڑے, دوسرا توڑا اس کے اندر ایک 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 کر کے سب پھینکنے پڑے. باہر سے بہت خوبصورت تھے, اندر کچھ نہیں تھا, ان کے خرابیاں ہی تھیں. ابھی میں وہاں دیکھا تو ایک ناشپاتی کا پیڑ, اس میں اس کے نیچے 5-6 ہی لگے اس سال. اور یہ دیکھو یہ کیسا عجیب سا ہے, داغدار ہے یہ سب طرف سے. لیکن کسی کو معلوم نہیں اگر میں اس کو کاٹوں یہاں سے, اس کے 2 حصے کروں, تو اندر سے اتنا اچھا ہے کہ پھر مجھے میں کھانے کو دل کرے گا. پھر یہ اچھی بات نہیں کہ میں آپ کو دے نہیں سکتا, اکیلا کھاؤں, یہ تو اچھا نہیں لگے گا. لیکن اندر سے یہ بہت اچھا ہے, باہر سے ایسی دکھائی دے رہا ہے یہ, لیکن اندر بالکل سفید ہے, اور اس کے اندر خوشبو ہے, اور اس کے اندر مٹھاس ہے, دکھائی نہیں دیتی. ایک بڑی عجیب خدا یسوع مسیح کے کلام میں بات پڑھی میں نے, جس سے مجھے اپنی زندگی میں تسلی ملتی ہے, طاقت ملتی رہتی ہے. یہ بات خدا یسوع مسیح نے ان سے کہی تھی, ان شاگردوں سے جنہیں اس نے چنا تھا. ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہی والی بات کہ کوئی منہ نہ لگاتا انہیں, کوئی کون چنتا ان کو. یہ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب ہے اور 16ویں آیت ہے. اس میں دیکھو کیا بات خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہا, تم نے مجھے نہیں چنا, میں نے تمہیں چن لیا ہے, میں نے تم کو چنا. ایسا لکھا ہے, تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے, تاکہ میرے نام سے جو کچھ مجھ سے چاہو, مجھ سے مانگو, وہ تم کو دے. میں پھر سے پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیے اس کو, کیونکہ جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی نہیں ہیں, ہے سب سچ, لیکن کچھ اور باتیں جو اس کے بارے میں وہ میرے دماغ میں آ جاتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں جو اصل لفظ کیا ہے, کہا کیا ہے. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا تاکہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے, تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے. کیونکہ اسی انجیل میں اس نے یہ بھی کہا ہے, میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں وہی کروں گا. یہاں یہ کہا گیا ہے تاکہ میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو وہ تم کو دے. میں نے تم کو مقرر کیا, تم نے نہیں مجھے چنا. کون چنے گا یسوع مسیح کو؟ اسے کوئی نہیں چنتا. پتہ نہیں کیسے لوگوں نے چنا تھا یسوع مسیح کو, جو ان سے یوں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے, اپنا کفن خرید لو اگر میرے پیچھے چلنا ہے تو.
پہلے کفن خریدو پھر میرے پیچھے چلو، کیونکہ لوگ تمہیں ستائیں گے میرے نام کی سبب سے، اور جو تم کو مارے گا، ہلاک کرے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ جو تمہیں مارے گا، جان سے مارے گا، وہ سوچے گا کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ تمہیں جان سے ماروں گا، وہ یہ سمجھے گا اس کو جان سے ماروں گا تو میری جان بچے گی، پھر خدا خوش ہوگا۔ یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہے کوئی میرے پیچھے چلنے والا؟ کون چنے گا اسے؟ کوئی نہیں چنتا یسوع مسیح کو، اس لیے چنتے کہ وہ میرا کام کر دے گا، میری دعا کا جواب ملنے لگے گا، مجھے خوشیاں بخشے گا، میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا، میرے اوپر کبھی کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں۔ لیکن یہ وہ شاگرد ہیں جن کو بتایا گیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لوگ تمہیں ستائیں گے، تمہاری نسبت جھوٹی باتیں کہیں گے، اور جو تمہیں ستائے گا وہ سمجھے گا کہ خدا کی ستائش کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ میرے شاگردوں کو ستایا جائے۔ خدا کے ساتھ اگر محبت رکھنی ہے تو وہ یوں سمجھیں گے کہ مسیح کے پیچھے چلنے والوں کو موت کی گھات اتارو، یہ خدا سے محبت رکھنا ہے۔ یہ کہا تھا۔ کون چنے گا یسوع مسیح کو؟ یہ عجیب بات یہ ہے لوگ چن رہے ہیں، اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے، تمہیں چنا ہے۔ یہ کیسے لوگ تھے جن کو چنا تھا اس نے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کبھی کوئی نہ چنتا۔ دیکھو بعد میں یہی شاگرد لکھتے، میں آپ کو خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، دوسرا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب ہے، دوسرا کرنتھیوں پہلا باب، اور یہ آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ دیکھیے، آپ اپنی انجیل میں دیکھیے۔ آئے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ یہ 26ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں میں پہلے باب کی، پہلا کرنتھیوں پہلا باب 26 آیت سے۔ آئے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو، دیکھو تو کیسے بلائے گئے ہو، چنے گئے ہو، کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، حکمت والے، بدھیمان، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف، جو لوگ کہتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے، بہت عزت والا آدمی ہے، بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا۔ اچھا چناؤ بھائی، اچھی پسند ہے۔ دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے۔ خدا نے دنیا کے کمینوں، کیسی کتنی حقارت سے کہتے ہیں، بڑا کمینہ آدمی ہے یہ، دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو، جنہیں کوئی تچھ نہ جانے، کچھ تچھ جانتے ہیں، کچھ نہ جانے کوئی، یہ تیری پسند ہے، یہ تیرا دوست ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا کے کمزوروں کو چن لیا، زوراوروں کو شرمندہ کرے۔ خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا، جن کا وجود کچھ نہیں، جن کا کوئی نام نہیں لیتا کبھی۔ بڑے بڑے نام آتے ہیں لوگوں کے، تاریخ کی کتابوں میں بڑے بڑے نام آئے ہیں، لیکن وہاں پر دنیا میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کا نام ہمیشہ کی زندگی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں، بلکہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، کوئی فخر نہ کرے۔ جنہیں وہ چن لیا ہے وہ فخر نہ کریں، اور جو انہیں دیکھ رہے ہیں ان کی کمزوری کی حالت میں، یہ سوچ کے کہ یہ تو بے وجود ہیں، یہ تو کمینے ہیں، یہ تو جانتے کچھ نہیں ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کو حقیر نہ جانے کبھی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ خدا نے ان کو کس لیے چنا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کتنا جلالی اور شاندار ہے، اور ان کے وسیلے سے خدا کتنے بڑے بڑے کام کرے گا۔ ایسوں کو چنتا ہے خدا۔ تم نے مجھے نہیں چنا، تمہاری تو چننے کی جو طریقہ ہے وہ دنیا سے نرالا، تو دنیا تو چنتی انہیں ہے، چنتے پھر رہے ہیں ان چیزوں کو، چگتے پھر رہے ہیں ان چیزوں کو جانوروں کی طرح جن میں زندگی نہیں ہے۔
جانوروں کو پتہ لگتا، معلوم ہوتا کون سی چیز چگنی ہے، کون سی گھاس کھانی ہے، چڑیا کو پتہ ہوتا کیا کھانا، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو چن رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ستیہ ناش ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا۔ تم نے کیا چننا ہے مجھے؟ خدا کہتا ہے تم مجھے کب چنتے؟ کون میری صلیب کے پیچھے آئے گا؟ کون دیکھے گا اسے؟ کون اسے چنے گا جو صلیب پر ٹنگا ہوا ہے؟ اسے کون چنے گا؟ اسے کوئی نہیں چنتا۔ اور جو یوں کہہ رہا اگر میرے پیچھے آنا ہے، سبھی کچھ انکار کرنا پڑے گا، اسے کون چنے گا؟ لیکن وہ چن لیتا ہے انہیں جن کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ وہ انہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، انہیں ڈھونڈ لیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ کیوں؟ ان کو مقرر کرتا ہے، ان کا تقرر کرتا ہے، قائم کرتا ہے ان کو کسی کام کے لیے۔ کوئی کام بتا دے گا انہیں، جیسے اس نے مجھ پر رحم کیا ہے، میں روتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں تو میں روتا ہوں، مجھ پر یہ مہربانی، پیارے خداوند مجھ پر یہ مہربانی کہ میں اپنے بھائی بہنوں کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے یوں کہوں، حقیر نہ جاننا اپنے آپ کو، کسی کی مت سننا، کسی کا یقین نہ کرنا، آپ اس کی نظر میں حقیر نہیں ہو۔ ارے جو اس کے فقیر ہیں وہی مالک ہیں، جو اس کے فقیر ہیں ان پر وہ فضل ہوا ہے کہ وہ دوسروں کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ میں نے تمہیں مقرر کیا ہے تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ کون سا ہے وہ پھل؟ جو خدا ایسے لوگوں کی زندگیوں میں پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ سڑی ہوئی گھاس اور کھاد اور گندگی جگہوں میں سے خوبصورتی اور خوشبو اور خوراک پیدا کر دیتا ہے، ایسی وہ زندگیوں کو چن لیتا ہے جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، اور پھر ان کی زندگی میں سے گناہ کو نکال کے، گندگی کو نکال کے اپنا پاک روح بسا دیتا ہے، روح القدس کا بپتسمہ دیتا ہے ان کو۔ اور پھر دیکھو کیا پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا پھل ہے جو پیدا ہوتا ہے؟ دیکھو اسی انجیل میں سے پڑھ کے سناتا ہوں، غلطیوں کی نام کا خط ہے ایک، اس میں سے میں پڑھتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھو تو ذرا، روح کا پھل محبت، ارے کال پڑ گیا ہے محبت کا، نفرت کا راج ہے، مگر روح القدس جس کی زندگی میں ہوگا اس میں خدا کی وہ محبت ظاہر ہوگی جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ روح کا پھل محبت، خوشی، عجیب قسم کی خوشی ہے کچھ نہیں، دنیا والوں کی نظر میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی خاص حکمت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک خوشی ہے اس بات کی کہ اس نے اٹھا لیا ہے، اس نے دہنا ہاتھ پکڑ لیا ہے، وہ لے کے چل رہا ہے ایک مقصد سے، ایک کام ہے جو وہ کر رہا ہے زندگی میں اور زندگی کے وسیلے سے۔ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، یہ ہے وہ شریعت جس کی ضرورت ہے انسان کو، جو اس شریعت کے ماتحت ہے، جسے مسیح نے چن لیا ہے، جسے اس نے مقرر کر دیا ہے، جس کی زندگی میں روح القدس کو بسا دیا ہے، اس کی زندگی میں یہ شریعت ہے۔ پھر سے سنو، یہ شریعت کس قسم کی ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے۔ ارے یہ تو وہ پھل ہے جو خداوند یسوع ان کی زندگی میں پیدا کرتا ہے جنہیں دوسرے دیکھ کر حقیر جانتے ہیں، اور جو اپنی زندگی کی طرف سے نا امید ہو چکے ہیں، وہ ان کا دہنا ہاتھ پکڑ کے کہتا، اٹھ اٹھ میرے بیٹے، اٹھ میری بیٹی، تو نے مجھے کیا چننا تھا، لیکن میں نے تجھے چن لیا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پیار کی باتیں۔ اس کا ارادہ آج آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔
خدا کا یہ ارادہ خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوا. خدا کیا چاہتا ہے, آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے. میرے پیارے بھائی, پیاری بہن, دوستو, آپ نے سنا, بہت خوبصورت ارادہ ہے اس کا, بہت خوبصورت ارادہ ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس کے پیار کا یقین آ جائے اور آپ خوشی سے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں اس طرح دیں, یہ کہیں, آئے خدا میں گناہ گار انسان ہوں. لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں جو کچھ میرے بارے میں کہتے ہیں, سچ تو یہ ہے کہ بہت کم کہتے ہیں, انہیں وہ سب کچھ معلوم نہیں جو مجھے معلوم ہے. پر آئے خداوند, تو چنتا ہے ایسے لوگوں کو, ایسی زندگیوں کو تو ڈھونڈتا ہے. میں حاضر ہوں, لے لے میری زندگی. پیارے بھائی, پیاری بہن, بہت عجیب کام کرتا خداوند یسوع, کر رہا ہے, ہر روز ہو رہے ہیں ایسے کام. جو لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چھدا ہوا ہے میرا دل, ٹوٹ گیا, چور چور ہو گیا ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس دنیا میں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ہے. تب انہیں پتا لگا کہ ایک ہے جو ڈھونڈ رہا ہے, وہ ڈھونڈ رہا ہے, اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج آپ کے گھر آیا ہے, آپ کے پاس آیا ہے, آپ کے اندر آنا چاہتا ہے, آپ کو اندر سے دھو کے صاف کر کے, یہ سارے بوجھ اٹھا کے, فکریں دور کر کے, اپنا پیار بسا کے آپ کی زندگی میں کچھ ایسے کام کرے گا کہ وہ دیکھ کر خوش ہوگا, وہ دیکھ کر خوش ہوگا. آپ شکر گزاری کے آنسوؤں سے اس کے پاؤں دھوئیں گے. دنیا والے حیران ہو کے کہیں گے یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کس نے کر دیا. پھر آپ بڑی حلیمی سے, فروتنی سے, ڈرتے اور کانپتے ہوئے خدا کی شکر گزاری ان کے سامنے کریں گے, اور پھر ان کی منت کر کے کہیں گے پیارے بھائی تو بھی ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح کا پیار چکھ کے دیکھ. کوئی بہن ہوگی کسی دوسری بہن کو بتائے گی پیاری بہن خدا کا پیار تیرے لیے ہے, اور آپ کو تعجب ہوگا کہ خدا کا پاک روح ان کی زندگی میں کام کرے گا, انہیں یقین آ جائے گا, وہ بھی بچیں گے, وہ بھی بدلیں گے, وہ بھی خدا کی بڑائی کریں گے. یہ سچ ہے, بالکل سچ ہے.